پاکستان، عالم اسلام، پوری امت بلکہ پوری دنیا جن حالات میں ہے، اور اس وقت جتنی ضرورت ہے مسلمانوں کی وحدت اور اتحاد کی، اور امت کی وحدت اور اتحاد کی، اور امن چاہنے والوں کی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ یہ رہی ہے ضرورت، لیکن اس وقت جب کہ پورا عالم اسلام، عالم عرب، ایران، پوری دنیا جن حالات کے شکار ہے، اس میں ہمیں اپنی بساط کے مطابق اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی قیادت جس انداز سے اس سارے بحران کے اندر اپنا کردار ادا کر رہی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اور ہمارے وزیر خارجہ، نائب وزیر اعظم، آپ نے دیکھا ہے صبح و شام، دن رات، عالم اسلام کی قیادت کے ساتھ بھی، امریکہ کے ساتھ بھی، ایران کے ساتھ بھی، یورپی یونین کے ساتھ بھی امن کے لیے کوشاں ہیں اور امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ایران پر جو امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا وہ ناقابل قبول ہے اور کسی بھی صورت کوئی جسٹیفیکیشن اس کی نہیں بنتی ہے۔ روز اول سے پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی عوام نے، پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نے اس بات کی مذمت بھی کی اور یہ بات بار بار کہی کہ یہ عمل ناقابل قبول ہے۔ افسوس کہ انہی چند لمحات کے بعد عرب اسلامی ممالک پر جو ہے میزائلوں کے، ڈرونوں کے حملے شروع ہو گئے، اور یہ بات بھی ہم کہنا چاہتے ہیں، یہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان نے ایک بھرپور کردار ادا کرنا شروع کیا، اور جو پہلا اجتماع، پہلی میٹنگ ریاض میں ہوئی اور جس کی دوسری میٹنگ الحمدللہ اسلام آباد میں ہوئی، ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ امن کی بنیاد کے لیے ہم نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ یہ آگے بڑھے بات اور دنیا میں امن قائم ہو۔ آج پاکستان کا پرچم ایک الحمدللہ عظمت کی اور شان کی اور وقار کی علامت بنا ہوا ہے۔ صرف اسلامی دنیا نہیں، عالمی دنیا پاکستان کے پرچم کو جس انداز سے دیکھ رہی ہے، کیونکہ اس پرچم کا وقار اور عزت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ وطن قائم ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے، اور آج وہ کردار پاکستان ادا کر رہا ہے۔ آج اگر اسلامی عرب ممالک نے جواب نہیں دے رہے یا وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے ہیں تو اس کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے، پاکستان کی قیادت کو جاتا ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب، وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب اس کے کریڈٹ کے اور تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے سعودی عرب کی قیادت کے ساتھ، باقی عرب اسلامی ممالک کی قیادت کے ساتھ بات چیت کر کے جو ایک خواب تھا اسرائیل کا، آج آپ دیکھیے کہ پاکستان الحمدللہ وہ ملک ہے جو گریٹر اسرائیل کے خواب کو ایک بار پھر جس نے چکنا چور کیا ہے۔ اسرائیل یہ چاہتا تھا کہ جس طرح اس نے امریکہ کو اس جنگ کے اندر دھکیلا ہے، وہ عرب اسلامی دنیا اور ایران کو بھی اس جنگ میں دھکیلے، لیکن پاکستان کی قیادت نے، بالخصوص ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے، ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے، آپ نے دیکھا وہ سعودی عرب گئے، سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان سے انہوں نے ملاقاتیں کی، اس کے بعد باقی اسلامی ممالک میں ہمارے وزیر خارجہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دے اور ان کو اور ہمت دے، صبح و شام جس طرح اسحاق ڈار صاحب لگے ہوئے ہیں، ہماری وزارت خارجہ لگی ہوئی ہے، ہمیں اس پر فخر ہے۔ کچھ ذمہ داری محراب و منبر کی، سیاسی و مذہبی جماعتوں کی بھی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ملک کے اندر وحدت اور اتحاد کو قائم کریں۔ ہم اپنی قیادت کو یہ پیغام آج دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ آپ کی پشت کے اوپر کھڑے ہیں۔ آپ مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد کے لیے اور امن کا جو آپ نے علم اٹھایا ہے، آپ اس کو لے کر آگے بڑھیں۔ مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد کا مرکز ارض حرمین شریفین مملکت سعودی عرب ہے، اور آج پاکستان کے ساتھ سعودی عرب
اس امن کے مشن میں کھڑا ہے، ترکیہ اس امن کے مشن میں کھڑا ہے، مصر اس امن کے مشن میں کھڑا ہے، اور ایران بھی پاکستان پر اعتماد کا اظہار کر رہا ہے، کویت بھی اعتماد کا اظہار کر رہا ہے، امریکہ بھی کہہ رہا ہے، امریکی صدر بار بار پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی قیادت کو بھی اور دنیا کو بھی ایک پیغام دینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو وہ عرب اسلامی ممالک اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دروازہ کھولا جائے۔ ایران سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے برادر اسلامی ممالک پر حملے بند کرے۔ کل ایران کے وزیر خارجہ صاحب نے جو بیان دیا کہ سعودی عرب ان کا بھائی ہے، باقی ان کے پڑوسی ممالک ان کے بھائی ہیں، میں یہ گزارش کروں گا کہ جب یہ بات خلیج تعاون کونسل کہہ رہی ہے، سعودی عرب کی قیادت کہہ رہی ہے، جب سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے خود 27 جنوری کو آپ کو ایرانی صدر کو یہ بات کہی کہ ہماری زمین اور فضا استعمال نہیں ہوگی ایران کے خلاف، تو اس معاملے میں آگے بڑھ کر اگر کہیں پر کوئی غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے یا کہیں پر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ایران اور عرب اسلامی ممالک آپس میں دست و گریبان ہوں، ایران اور ترکیہ آپس میں دست و گریبان ہوں، تو اس کو ناکام بنانے کی جو کوششیں ہیں اور ذمہ داری ہے وہ بھی عالم اسلام کے قائدین کے اوپر ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ دیکھیے، یہ بات بڑی ضروری ہے سمجھنا کہ جس دن ایران پر حملہ ہوا ہے اس دن سے آج تک الاقصی کے دروازے بند ہیں، اس دن سے آج تک الاقصی جو ہے وہاں نماز ادا نہیں ہوئی۔ تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ ہے کہ الاقصی میں نماز عید ادا نہیں ہوئی۔ 1967 کے بعد پہلی مرتبہ ہے کہ نماز جمعہ ادا نہیں ہوئی، الاقصی کے اندر نماز بند ہے۔ کل پاکستان اور دیگر جو 7 ممالک ہیں جن میں سعودی عرب ہے، جن میں ترکیہ ہے، قطر ہے، انہوں نے ایک بار، اور صرف یہ نہیں ہے، اب صہیونیت کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے عزائم مسلمانوں کے خلاف ہی نہیں، انہوں نے مسیحیت کے بھی جو کنیسہ ہے ان کو بند کیا ہوا ہے۔ دنیا کو اس پر بولنا چاہیے، لیکن مسلم دنیا تو اپنے مصائب میں ڈال دی گئی ہے۔ جب ایران اور عرب ممالک کے درمیان آپس میں اختلاف پیدا ہوگا اور اس کو آپس میں جنگ کی طرف لے جانے کی کوشش کی جائے گی تو الاقصی کی بات تو ایک پیچھے رہ گئی۔ ہمیں اپنے اصل مدعا، ہمارا اصل مقصد، اس ساری جنگ کی بنیاد وہ فلسطین ہے۔ نیتن یاہو اور صہیونیت نے 100 سال ایک پلاننگ کی اور اس 100 سال کے بعد امریکہ کو انہوں نے استعمال کیا۔ امریکہ کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے، امریکہ کے عقلاء اور ان کے سمجھدار لوگوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک ایسی دلدل میں امریکہ کو اسرائیل نے دھکیل دیا ہے جس سے نکلنا آسان نہیں ہے۔ خامنائی صاحب کی شہادت، ان کو شہید کرنا، یہ اس بات کا آغاز تھا کہ ایران کو قیادت لیس کر دو تاکہ پھر جہاں جو کرنا چاہے اسرائیل وہ کر لے، لیکن ایرانی قوم نے، ایران کی قیادت نے ایک مضبوطی کے ساتھ اپنے ملک کا دفاع کیا ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ امت میں جو اس وقت ایک وحدت اور اتحاد ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ کویت، بحرین، امارات، سعودی عرب، عمان، ترکیہ، آذربائیجان، ان سب پر جو میزائل یا ڈرون حملے ہو رہے ہیں ان کو رکنا چاہیے، اور اسلامی ممالک کو، اسلامی دنیا کو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے۔ پاکستان الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر قومی پیغام امن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران جو علماء اور مشائخ نے کردار ادا کیا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ بڑے بڑے حادثات آئے ہیں، آپ کے اسلام آباد کا ترلئی کا جو خودکش حملہ تھا، آپ نے دیکھا کہ علماء اہل سنت جو ہیں وہ جا کے امام بارگاہ کے دروازے پر 1 گھنٹے کے اندر وہاں پہنچ گئے، ہسپتالوں میں پہنچ گئے۔ یہ وحدت اور اتحاد ہے۔ آپ نے دیکھا القدس کے جو جلوس تھے، یا جمعۃ الوداع، یا یوم تعظیم حرمین شریفین والاقصی، ہر جگہ آپ کو ایک وحدت اور اتحاد نظر آئی ہے۔ الحمدللہ پاکستان کے علماء اور مشائخ نے اس بیانیے کو بھی چیلنج کیا جو 40 سال سے ہمارے خلاف پھیلایا جا رہا تھا کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرو، خودکش حملے کرو اور اس کو جہاد قرار دو۔ جہاد وہ ہے جو قرآن و سنت میں ہے، جہاد وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور جہاد ظلم کے خلاف ہے۔ یہاں ظالم اپنے آپ کو مجاہد کہہ رہا ہے، یہاں بے گناہوں کو قتل کرنے والا کہتا ہے میں نے جہاد کیا ہے۔
پاکستان کے علماء نے الحمدللہ پیغام پاکستان کی صورت میں بھی اس کو چیلنج کیا، اور آج یہ نقطہ نظر، یہ بیانیہ زمین بوس ہو گیا کہ جو بے گناہوں کو قتل کرتا ہے، جو خود کش حملے کرتا ہے، وہ فتنہ خوارج سے اس کا تعلق ہو، اس کا تعلق فتنہ ہندوستان سے ہو، اس کا تعلق کسی سے بھی ہو، جو کسی بھی بے گناہ کو قتل کرے گا وہ جہاد نہیں کر رہا، وہ ظلم کر رہا ہے، اور ہماری فوج ان ظالموں کے خلاف الحمدللہ جہاد کر رہی ہے۔ آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں بات کی جا رہی ہے، افغانستان کے وزیر خارجہ نے بھی بات کی ہے کہ مذاکرہ، ہم تو پہلے دن سے آپ سے کہہ رہے ہیں، پاکستان نے کب کہا کہ ہم مذاکرات نہیں چاہتے افغانستان کے ساتھ؟ پاکستان نے کب انکار کیا؟ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ روز ہم لاشیں بھی اٹھائیں اور مذاکرات بھی کریں۔ ایک کام کرنا ہوگا، آپ آج بھی میں آپ کے ذریعے بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور یہ میں اس لیے بار بار پیغام دیتا ہوں کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت کی حکومت، ہم کہتے ہیں آئیے قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، پاکستان کے سیکورٹی فورسز پہ جو حملے ہو رہے ہیں، بے گناہ پاکستانیوں کو جو قتل کیا جا رہا ہے، پاکستان کے عام شہریوں پہ جو افغانستان کے اندر سے جو ہے وہ گولے مارے جاتے ہیں، کیا یہ شریعت کے مطابق ہے؟ ملا ہیبت اللہ صاحب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ عالم اسلام کے 20 30 40 50 علماء کے نام دیں پورے عالم اسلام سے۔ ہم مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں بیٹھتے ہیں، وہ بھی اپنے دلائل لے کے آئیں، ہم بھی اپنے دلائل لے کے آتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو اس وقت فتنہ خوارج، فتنہ ہندوستان اور افغانستان میں بیٹھے دہشت گرد پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں، ہمارے بارڈر کی، ہمارے جو ہے علاقوں کی جو وہ وائلیشن کر رہے ہیں، کیا یہ جہاد ہے، یہ ظلم ہے یا فساد ہے؟ قرآن کریم نے بہت پہلے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، یاد رکھو یہی فساد کرنے والے۔ ہم تو پاکستان نے کبھی کوئی جا کے افغانستان کے اندر دہشت گردی کی ہے؟ کوئی پاکستان نے کبھی کسی خودکش کو بھیجا ہے؟ پاکستان نے کبھی کسی بے گناہ کو جو ہے وہاں قتل کیا ہے؟ پاکستان نے تو آپ کی 1978 سے آج تک میزبانی کی ہے۔ تو ہم اس معاملے میں بھی چاہتے ہیں کہ عالم اسلام کی قرآن و سنت کے مطابق بیٹھ جائیں، اور اس کو بھی جب ملا ہیبت اللہ صاحب اعلان کریں ہم تیار ہیں، پاکستان کے علماء مشائخ۔ اور جہاں تک اس سے پہلے بات ہے، دیکھیں ہمارے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب جو کہ تمام مکاتب فکر ان کا احترام کرتے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اور ان کی اکثریت ہمارے مدارس کے طالب علموں کی ہے، دارالعلوم حقانیہ، دارالعلوم کراچی، جامعہ اشرفیہ، جامعہ امدادیہ، یہ جو ادارے ہیں ہمارے بنوری ٹون، اکثریت جو اس وقت وہاں نگران طالبان کی حکومت کی جو ہے اس کے یہاں کے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ تو سارے پیغام پاکستان میں لکھ کر دے چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر مسلح کارروائیاں حرام ہیں، بے گناہوں کا قتل حرام ہے، پاکستان کے سلامتی کے اداروں پر حملے حرام ہیں۔ تو پھر یہ روز ایک نیا شگوفہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں، آپ سنجیدہ ہیں، آپ اپنے ملک کے اندر سے، پاکستان کے اندر دہشت گردی جو ہے اس کا سلسلہ ختم کریں، اعلان کریں کہ آج کے بعد افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور عملی طور کے اوپر ملا ہیبت اللہ صاحب اس کا حکم نامہ جاری کریں۔ ہمیں عملی طور پر نظر آ جائے کہ یہ کر دیا ہے تو آپ کا ہمارا کیا اختلاف ہے؟ اگر ہم نے 1978 سے اب تک آپ کی خدمت کی ہے تو ہم تو بھائی آپ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، لیکن اب برادران یوسف والا ہمارے ساتھ کردار ادا نہ کریں، آپ ہمارے ساتھ صحیح بھائیوں والا کردار ادا کریں۔ آخر میں ایک بار پھر اپیل کروں گا پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ سے، پاکستان کی قیادت سے بھی، وزیر اعظم پاکستان سے، فیلڈ مارشل صاحب سے، وزیر خارجہ صاحب سے، کہ وہ اپنی امن کی کوششوں کو مزید تیز کرے، سعودی عرب کی قیادت سے، مصر کی قیادت سے، ترکیہ کی قیادت سے، کہ آپ اپنے امن کی مشن کو اور تیز کریں، اور عرب اسلامی ممالک سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ وہ اور صبر کریں، ایران سے اپیل کریں گے کہ وہ اپنے بردر، اپنے پڑوسی اسلامی ممالک پر جو بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں
کہ ان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی، ان کی فضا ایران کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی، اور اگر امریکہ، اسرائیل اور ایران کے حوالے سے بات چیت ہو سکتی ہے تو عرب اسلامی ممالک کی آپس میں سب سے پہلے بات چیت ہونی چاہیے ایران کے اور ان کے درمیان، تاکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو۔ ہم پاکستان کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری قیادت کو اور توفیق اور ہمت دے، اور بالخصوص ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی محترم اسحاق ڈار صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور وہ جو امن کے مشن پر چین گئے ہیں اللہ انہیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جب آپ دو فریق بن جاتے ہیں، آپ دیکھیں جو پہلی جنگ آئی تھی، اس پہلی جنگ کے اندر کوئی اسلامی دنیا کا ملک تھا جس نے مذمت نہ کی ہو۔ یہاں کھیل ایسا کھیلا گیا ہے کہ ایران پر حملے کے چند منٹ کے بعد، 10 منٹ سے بھی کم میں، ریاض کے اوپر میزائل کا حملہ ہو گیا، قطر پر ہو گیا، امارات پر ہو گیا، ترکی ہے جس کا کوئی یعنی وہ اس پر ہو گیا، آذربائیجان پر ہو گیا، عمان جو صلح کروا رہا تھا اور جو ایران کے لیے بول رہا تھا اس پر حملہ ہو گیا۔ تو جب ایسی کیفیت آ جائے، آپ کو ایک دشمن فریق کے طور پر ٹریٹ کرنا شروع کر دیا جائے، تو پھر وہاں پر دوری پیدا ہوتی ہے۔ پاکستان انشاءاللہ اپنے دوست ممالک کے درمیان دوری پیدا نہیں ہونے دے گا۔ ہماری قیادت اسی مشن پر ہے، اسی لیے یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ آج پوری دنیا تحسین کر رہی ہے کہ جو جواب نہیں آیا عرب ملکوں کی طرف سے، اور جو عرب ملک اس جنگ میں نہیں گئے، وہاں اس میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کا بہت اہم کردار ہے، اور اردغان صاحب کا، ہماری قیادت کا، اور امیر محمد بن سلمان کا، اور ہم کہیں گے کہ یہی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر ہمارا تو نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل، پہلی بات ہماری دعا بھی ہے، اور انشاءاللہ کوشش بھی یہی ہے۔ اس وقت جو کوششیں ہو رہی ہیں ان میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ کرے یہ پوری مسلم امہ کا بلاک ایک ہو جائے، اور بالخصوص جو عرب اسلامی ممالک ہیں، ترکیہ ہے، پاکستان ہے، مصر ہے، یہ اکٹھے ہو جائیں، تاکہ یہ جو چیلنجز آ رہے ہیں ان کو مل کر ان سے نپٹا جائے۔ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور دعا گو ہیں، اللہ کرے یہ اگلے 10 منٹ بعد یہ خوشخبری مل جائے۔ دوسری بات یہ بڑا واضح ہے کہ جو نیتن یاہو کے ساتھ کھڑا ہے، جو مودی کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے سامنے کیا آپ اتحاد کریں گے اس کے ساتھ جا کے؟ اور بات یہ تو کسی نظریے پر نہیں کھڑے۔ متقی صاحب سے میرا سوال ہے، آپ کے ذریعے میں پوچھتا ہوں کہ جب آپ کو اس بدھا کے مجسمے کے نیچے ہندوستان نے بٹھایا، جس بدھا کے مجسمے کو ڈسٹرائے کروایا تھا ملا عمر نے، تو آپ تو وہ ملا عمر کی لیگسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں۔ مجھے آپ بتا دیں کہ ملا عمر نے تو وہ ڈسٹرائے کروایا تھا وہ بدھا کا مجسمہ، اور انہوں نے، ہندوستان نے ان کو رسوا کیا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ ہندوستان اور اسرائیل اور اسلام دشمن قوتوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان پہ حملہ بھی اسی لیے کیا تھا کہ پاکستان ایران اور عرب ملکوں کے حوالے سے کوئی کردار ادا نہ کر سکے، لیکن جب اللہ عزت دیتا ہے تو پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ رب العزت نے ہماری فوج، ہمارے فیلڈ مارشل، ہماری اس ملک کی اس ریاست کو اور اس ملک کے پرچم کو، اس ملک کی موجودہ قیادت کو یہ عزت دینی تھی کہ آج پوری دنیا پاکستان پاکستان کر رہی ہے۔ اللہ ان کو نظر بد سے بھی بچائے، اور اللہ ان کو امن کے مشن میں کامیاب یہ عظیم امن مشن ہے پاکستان کا۔ ہم سب سے کہیں گے کہ دعا بھی کریں، اور اس کے لیے جو اپنی سطح پر، اور ایک آخری بات
میں یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر یا بگوڑے یوٹیوبر باہر کچھ بیٹھے ہیں جو نیتن یاہو کی زبان بولتے ہیں یا مودی کی زبان بولتے ہیں، ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے کرنے سے کچھ نہیں ہونا. اللہ رب العزت نے پاکستان کے مقدر میں جو عظمتیں لکھی ہیں وہ انشاءاللہ مل رہی ہیں اور ملیں گی، اور آپ کے پراپیگنڈے سے کوئی متاثر نہیں ہو رہا. آپ تو کہہ رہے تھے، آپ دیکھیں ہمارا سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے اگلے دن آنا تھا، آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کیا ادم مچایا گیا، وہ تو آج نہیں رہے ہیں جی، وہ تو ناراض ہو گئے ہیں جی. پھر ان کو شرم بھی نہیں آتی، کم از کم آپ حضرات کی برادری کے کچھ لوگ ہیں جو باہر بگوڑے بیٹھے ہیں، کہ کبھی کبھی ان کو شرم ہی دلائیں کہ یار کبھی تو سچ بول لیں. 90% نہیں، 99.9% یہ جھوٹ بولتے ہیں. ابھی جو ٹرمپ نے کہا امیر محمد بن سلمان کے حوالے سے، پاکستان کے تمام لوگوں نے اس کی مذمت کی. امیر محمد بن سلمان، اللہ نے ان کو حرمین شریفین کی خدمت کا اعزاز دیا ہے، وہ ایک عالم اسلام کے نوجوانوں کی بالخصوص دلوں کی دھڑکن ہے، اور ایک صاحب الرائے اور پروقار، اور خود ٹرمپ کہہ رہا ہے اگلی ہی بات میں کہ وہ ایک بہادر شخص ہے، وہ عزت والا شخص ہے، وہ وقار والا شخص ہے. اب پہلا حصہ غائب کر کے جس طرح پھیلایا گیا تو یہ نظر آتا ہے ہمیں کہ یہ کیا کھیل ہے. لیکن اس کو ہم بھی سمجھتے ہیں، سعودی قیادت بھی سمجھتی ہے، اور عرب قیادت بھی سمجھتی ہے کہ یہ جو باہر بیٹھ کے را کے اور موساد کے ایجنڈے کی پر تعمیل میں لگے ہوئے ہیں، ان کو کوئی کامیابی نہیں ملے گی. دیکھیں پوری قوم اپنی قیادت کے پیچھے کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی. کوئی ہے یہاں شیعہ سنی مسئلہ؟ انہوں نے ایران کے معاملے کے بعد یہاں شیعہ سنی مسئلہ پیدا کرنے کی کوشش کی. سب سے پہلے آپ کے میڈیا پہ آ کے جس شخص نے اس کی مذمت کی اور خامنائی صاحب کو شہید کہا، وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے. 70 سے زیادہ میرے ٹی وی پروگرام ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں ظلم ہے ایران کے ساتھ جو ہوا ہے، چھوٹی معصوم بچیاں 160 کے قریب جس طرح ان کو شہید کیا گیا. تو کون ہے جو اس کی تائید کر سکتا ہے؟ ہمیں کہا جاتا ہے جی یہ آپ خامنائی صاحب کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا اور نیتن یاہو کو کہیں. اور میں نے اس دن کہا ہے، یہ ریکارڈ، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ، میں نے کہا کہ علی کا بیٹا عثمان کی سنت پہ شہید ہوا ہے قرآن پڑھتے ہوئے. خامنائی صاحب قرآن پڑھ رہے تھے جب ان پر یہ میزائل لگا، تو میں نے کہا علی کا بیٹا عثمان کی سنت پہ عمل کرتا ہوا شہید ہوا ہے. تو پھر اس پر آپ اس سے زیادہ کیا بات کریں گے؟ دیکھیے یہ جن ملکوں میں کہ ان کے ساتھ معاہدے ہیں، یہ چیزیں یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. جس طرح ایران کو کوئی عرب ملک نہیں کہہ سکتا کہ تہران کے اندر جو یہودی رہتے ہیں آپ ان کو نکال دیں. ہمیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے ہاں جو افغانی رہتے ہیں آپ ان کو نکال دیں. اسی طرح یہ عرب ملکوں نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو منع کر دیا کہ ہماری سرزمین اور فضا استعمال نہ کرے. دوسری بات، فرسٹریشن تو سب کو پتا ہے کس چیز کی ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ کس چیز کی ہے. امیر محمد بن سلمان کسی کے کہنے کے اوپر انشاءاللہ یا کسی دباؤ کے اوپر اسلامی دنیا کے درمیان کسی جنگ کا دروازہ نہیں کھولے گا انشاءاللہ. آپ میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن جو ٹرمپ نے تعریفیں کی ہیں وہ کیوں نہیں آپ بیان کرتے؟ وہ بھی تو بیان کرے. ایک آپ نے لا تقرب الصلاۃ پکڑ لیا، آگے والا جملہ نہیں پڑھا، وہ پورا پڑھ لیتا، آگے آپ کو پورا جملہ آ جائے. جزاک اللہ. نہیں میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، یہ آپ کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اس سے فیصلہ کروائیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. یار یہ لگا دو بیٹا پیچھے ذرا، ایک منٹ. ہاں جی عربی جو بولا او یار ہو گیا ہوں. بھائی جان جزاکم اللہ خیر، کچھ گزارا ہو گیا. کیا ٹائم ہوا؟